کن چکروں میں پڑے ہوئے. آخری بات، آخری گزارش، محرم الحرام میں کرنے والے 3 کام ہیں. میں نے اثر میں بھی بتایا. کتنے کام ہیں؟ کتنے کام ہیں؟ بولو نا یار، کتنے کام ہیں؟ سوئے ہوئے تو نہیں ہو. کتنے کام ہیں؟ 3 کام کرنے. کتنے کام کرنے؟ 3 کام. یہ حدیثوں سے ثابت ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ اور ثابت ہے، میں کمزور آدمی ہوں، اتنا میرا مطالعہ نہیں ہوگا. آپ بڑے حضرات ہیں، بڑی بڑی کتابیں دیکھتے ہوں گے، بڑا مطالعہ کرتے ہوں گے. آپ ہمارے پاس لے آئیں، میں اس کو پڑھوں گا انشاءاللہ. اگلے دن میں دوبارہ بیان کر دوں گا. بھائی صاحب مجھ سے غلطی ہوئی منیر بھائی، میں نے 3 مسئلے بتائے تھے. 3 بھی نہیں بلکہ 4 ہے، 5 ہے، 6 ہیں نا. ایسے ہوں گے بزرگان ہوں گے جنہوں نے پڑھا ہوگا. جو میں نے پڑھا ہے میں وہ بتا رہا ہوں. میں تو اپنے مطالعے کا پابند ہوں نا. 3 کام ہے جو حدیث سے ثابت. نمبر 1، ترمذی کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 محرم الحرام کو اللہ نے بنی اسرائیل کی توبہ قبول کی، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بعد والوں کی توبہ بھی اللہ کیا کرے گا؟ قبول کرے گا. لہذا آپ توبہ استغفار کریں. کرنے والے کام توبہ استغفار ہے. کرنے والے کام حسینی جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. کرنے والے کام حسین کی طرح نماز کی پابندی کرنی ہے. کرنے والے کام شب بیداری کرنی ہے. اور نمبر 2، رسول اللہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ پچھلے سال کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. پچھلے سال جتنے گناہ ہوئے وہ سارے کیا ہو جاتے؟ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ صرف 10 کا روزہ رکھنا حضور نے اس کو یہود کا طریقہ قرار دیا ہے. لہذا یا ساتھ میں 9 کا رکھ لے یا 11 کا رکھ لے. لیکن کوئی بہت کمزور ہے، بیچارہ نہیں کر سکتا، تو کم سے کم 10 کا کوشش. یہ فرض نہیں ہے، کوشش کرے، نیت پوری کرے. اگر اللہ مجھے طاقت دے گا تو میں کہا کروں گا 10 کا ہے. حضور نے روزہ رکھنے کو حکم دیے، اور تم گلاس بھر بھر کے منہ میں شربت انڈیل کے، گلاس بھر بھر کے اور ڈرم بھر بھر کے زبردستی پی پی پی. اس لیے حضور نے فرمایا ما من قوم ابتدعوا بدعتا رفع مثلها من السنت. عجیب و غریب حدیث ہے. فرمایا جو کوئی قوم کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے، بدعت، اللہ اس قوم میں سے اسی کی طرح ایک سنت اٹھا لیتا ہے، انہیں سنت سے محروم کر دیتا ہے. سنت یہ تھی کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، سنت یہ تھی کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، سنت یہ تھی کہ ہم توبہ استغفار کریں. ہمیں بدعات میں مبتلا کیا، اپنی طرف سے رسم و رواج. یہ نئے مولوی آئے ہیں، انہاں کو کچھ پتہ نہیں، یہ تو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے رسم چلی آ رہی ہے. قرآن رسم نہیں، دین. رسموں کے پیچھے، کہانیوں کے پیچھے یہ ہمارا مذہب نہیں ہے. ابھی میں سن رہا تھا اب یہ دین ہو گیا. ابھی میں ایک مرثیہ سن رہا تھا. 10 گھوڑیا سیدنا کی کیا. 10 گھوڑیا، وہ الو کے پٹھے. گھوڑے سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو اپنا ہوش نہیں ہے. تجھے پوچھنے قرآن سے پوچھ، نبی کی سنت سے پوچھ کہ سید کے ساتھ کربلا میں شہادت ہوئی ہے. سید کربلا میں اللہ کی جنت کی نعمتوں میں. گھوڑے کو تو نہ اپنا دائیں پتہ ہے نہ بائیں پتہ ہے. تمہاری عقل یہ ماری گئی نا کہ تم نے قرآن سے پوچھنے کے بجائے، نبی کی سنت سے پوچھنے کے بجائے گھوڑوں سے پوچھنا شروع کر دیا. کل کو کوئی کتا پالے گا، پھر بولے گا 10 کتیا فلاد نال کی ہو گیا ہے نا. اللہ تمہیں ہدایت دے. تو روزہ رکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایصال ثواب ثابت ہے، ایصال ثواب بھی کرنا ہے. لیکن ایصال ثواب کے لیے کوئی وقت، کوئی رسم. اگر شربت تقسیم کرنے کو صرف 10 تاریخ کو ہی دل کر رہا ہے، نہ 6 کو کر رہا ہے، نہ 5 کو کر رہا ہے، نہ 11 کو، نہ 12 کو، پتہ چلا ایصال ثواب نہیں ہے، لوگوں نے دکھانا ہے. پڑوسی نے روح افزادہ کیا تو اسے نہ بادام بھی ہونے تو پستے بھی ہونے چاہیے. نہیں تو پڑوسی کہیں گے حرام خور دا پترا، سادہ سادہ شربت پلا دیا. یہ دکھانا ہے. اس کا یہ مطلب ہو گیا. ایصال ثواب ہوتا تو 5 کو بھی کر لیتا، 4 کو بھی کر لیتا. تو ایک روزہ. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. اگر اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے کیا دی ہے؟ شربت اگر تقسیم کرنا ہے 5 کو کریں، ابھی کریں، جا کے بنائیں. اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر کوئی منع نہیں ہے. لیکن خاص ایک دن میں کرنا، اسی میں ضروری سمجھنا، یہ غلط ہے. ہم اس کا انکار کریں. آپ کو کرنا ہے ابھی جا کے تقسیم کریں. کس نے منع نہیں کیا؟ محرم کے بعد کریں، محرم سے پہلے کریں. خاص انہی دنوں میں کرنا یہ پھر دین نہیں ہے، پھر لوگوں کو دکھانا ہے. اگر اللہ کی رضا مقصود ہوتی تو اللہ 10 محرم کے بعد بھی قبول کرتا ہے، اللہ 10 محرم سے پہلے بھی کرتا ہے. اور تیسرا کام جو ضعیف حدیث میں، جو کس میں ہے؟ ضعیف حدیث لے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ پھر اس کو دین بنا لیتے ہیں. ضعیف حدیث سے کرنا چاہیں تو کر لے، نہ کرنا چاہے کوئی مسئلہ. بزرگان نے تجربہ کیا اور تجربہ کامیاب ہوئے. وہ کیا ہے
کہ 10 محرم الحرام کو اگر گھر والوں کو کچھ اچھا کھانا کھلا دیا جائے، طبرانی کی روایت اوپر میرے پاس کتاب موجود ہے، تھوڑی سی کشادی کر لی جائے۔ ویسے روز ہم ٹنڈے دال کدو کھاتے ہیں، گھر والے بھی تنگ ہے بھئی ایک ہفتے سے کدو کھلا کے دال ہیں۔ ایک مدرسہ تھا، مدرسہ ہمارے مدرسے میں تو عموماً دال وغیرہ ہوتی ہے، تو کوئی مہمان گیا ہوا تھا کسی طالب علم سے ملنے کے لیے، تو پہلے دن بھی طالب علم بھی بیچارہ اللہ کا ولی دال رکھ لی، پہلے دن بھی دال، دوسرے دن بھی دال، تیسرے دن بھی۔ تو اب مدرسے میں کوئی مہمان آیا اور اسی مہمان کو پڑ گیا، مجھے کہا حضرت صاحب آج کون سی تاریخ ہے؟ کہا تاریخ کا تو پتہ نہیں لیکن دال کی آج چوتھی تاریخ ہے، دال کی آج چوتھی تاریخ ہے، باقی مہینے کی تاریخ کیا معلوم ہے؟ تو بھائی 10 محرم آ گیا، دال کھلا کے تھکا دیا، آج ذرا گھر والوں کو بریانی کھلا دیں، کوئی فرض نہیں ہے، آج ذرا گھر والوں کو قورمہ کھلا دیں، آج ذرا ٹنڈوں میں تھوڑا گوشت ملا لیں، آج ذرا حلوہ بھی بنا لیں، تھوڑا سا آج ذرا فروٹ لے کر آ جائے۔ تو 10 محرم الحرام کو گھر والوں میں کے اوپر رزق میں وسعت اور کشادی کرنے کی برکت سے اللہ پورا سال اس بندے کی رزق میں وسعت پیدا کرے گا، کشادگی پیدا کرے گا، برکت پیدا کرے گا۔ یہ 3 کام ہیں اور تینوں پر میں نے حدیث سنا دی۔ اگر اس کے علاوہ چوتھا کوئی کام آپ نے کرنا ہے اور مجھ سے کروانا ہے تو میرے پاس بھی کیا لے کر آؤ گے؟ حدیث لے کر آؤ گے۔ کس سے کہانیاں؟ گھوڑے؟ یہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ دین بات سمجھے۔ 3 کام میں نے بتایا اور تینوں پر حدیثیں بتائی کہ نہیں بتائی؟ تو ان تینوں کے علاوہ اگر کوئی کام آپ نے کرنا ہے، مجھے منع نہیں، آپ کریں، آپ آزاد ہیں، لیکن اس پر کیا لے کر آنی ہے؟ ہاں اگر مجھ سے منوانا ہے مولوی صاحب نہیں یہ کام بھی آپ بتائیں تو دلیل لے کر آنی ہے۔ کیا لے کر آنی ہے؟ تو اللہ سے دعا مانگے اللہ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے بندو، عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ سنت پر عمل کرنا بدعت ایجاد کرنے سے 1000 درجے بہتر ہے، اور یہ بدعت کی ایسی نوست ہے کہ جو بدعت میں مبتلا ہو جائے اللہ کی رسول کی حدیث سے اس کا فرض بھی قبول نہیں، نفل بھی قبول نہیں، اور فرض اور نفل سے بھی جاؤ گے ان رواجوں کے پیچھے۔ اس لیے سنتوں پر عمل کا جذبہ پیدا کرے، نبی کے طریقوں پر چلنے کا جذبہ پیدا کرے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور 10 محرم کو جو کام کرنے وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام